ذرا ایک لمحہ رک کر سوچیے، کیا واقعی ہم اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں سب بچوں کو برابر محبت ملتی ہے؟ یا ایسا تو نہیں کہ ایک بچے کو سب کچھ دے دیا گیا اور دوسرا بچہ خاموشی کے ساتھ محرومی سہ رہا ہے؟ کبھی ایک بچہ ماں باپ کی توجہ، محبت اور سہولتوں میں آگے ہوتا ہے اور دوسرا بچہ صرف دیکھتا رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اولاد کے درمیان ناانصافی صرف گھریلو مسئلہ نہیں، یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں دین اسلام نے سختی کے ساتھ عدل کا حکم دیا ہے۔ آج ایک نہایت حساس اور اصلاحی موضوع ہے، والدین کا اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عدل کو بنیادی اصول قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ عدل صرف معاشرے میں نہیں بلکہ گھر کے اندر بھی ضروری ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بعض والدین ایک بچے کو سب کچھ دیتے ہیں اور دوسرے بچے کو محروم کر دیتے ہیں۔ کسی کو جائیداد زیادہ، کسی کو محبت زیادہ اور کسی کو تو کچھ بھی نہیں دیتے۔ بعض گھروں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک اولاد کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے اور دوسرے بچے کی ضرورتوں تک کو نظر انداز کر دیا۔ یہ رویہ صرف دنیاوی ناانصافی نہیں بلکہ دلوں میں حسد، دکھ اور فاصلے پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں بہت واضح ہدایت فرمائی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں ایک خاص تحفہ دینا چاہا۔ جب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی ناانصافی پر مجھے گواہ نہ بناؤ۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام میں اولاد کے درمیان عدل کرنا کتنا اہم ہے۔ یاد رکھیے، اولاد اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ جو والدین کسی ایک بچے کو سب کچھ دیتے ہیں اور دوسرے بچے کو اس کے بنیادی حقوق بھی نہیں دیتے، وہ انجانے میں دلوں میں ایسی درار ڈال دیتے ہیں جو پوری زندگی نہیں بھرتی۔ کسی ایک کو ترجیح دے کر دوسرے کا حق مارنا نہ صرف ظلم ہے بلکہ قیامت کے دن جواب دہی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو عدل، محبت اور رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ آمین۔